ماہانہ درس عرفان القرآن جامع مسجد غوثیہ پنجائن شریف چکوال۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام لائق عزت جناب قبلہ شاہ صاحب، قابل عزت محترم الحافظ القاری صداقت علی صاحب دعوت برکاتہ کو بلا لیا۔ محترم المقام الحافظ القاری محمد مظہر نقشبندی صاحب، زیر صدر تحریک منہاج القرآن، زیر صدر منہاج القرآن علماء کونسل ڈسٹرکٹ جیل، جملہ معزز علماء کرام سلاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ حاضرین، الحمدللہ توفیق الہی سے خوبصورت نشست ماہانہ درس عرفان قرآن کی ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ میں اس بزم کے انعقاد پر جملہ انتظامیہ منہاج القرآن کے سارے احباب، بالخصوص محترم الحافظ القاری محمد صداقت علی صاحب کو، مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا ظاہری اور باطنی نور اپنی تعلیمات کی شکل میں، اللہ کی قربت کی شکل میں عطا فرمائے۔ آج بڑا اہم موضوع ہے، اس کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم نے یہ اعلان فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہی ہے۔ ہمارے دین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دین کا انتخاب بطور دستور حیات اللہ کریم نے خود فرمایا۔ جو ہمارا اسلام ہے، دین، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے یہ مذہب نہیں بلکہ کیا ہے؟ دین ہے۔ دین اور مذہب، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مذہب کے اندر صرف نماز روزہ ڈسکس ہوتا ہے، دین کے اندر انسان کی کل زندگی ڈسکس ہوتی ہے، اس کے گھر کے جملہ معاملات، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی زندگی، بزنس، تجارت، کپڑے پہننا، معاشرے کے اندر رہنا کیسے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، تخت سے لے کر نیچے گراس روٹ لیول تک ایک ایک
شخص کے ذاتی معاملات، اجتماعی معاملات، ہر شعبہ زندگی کے اندر دین بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب میں ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب صرف نماز روزہ بتاتا ہے، دین نماز روزہ بھی بتاتا ہے اور بندے کی زندگی کو ایک چینل کے اندر لاتا ہے، ایک نظم کے اندر لاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اسلام کو مذہب نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو ہمارا دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے زندگیاں چاہیے، زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ مقامات قرآن حکیم کے ایسے بھی ہیں جہاں پر خلاصہ تھا، مختصراً دین کا نچوڑ پیش کیا گیا۔ اسی بات کے تناظر میں اگر ہم قرآن حکیم کا آخری بار، اس کی سورہ ہے سورۃ الماعون، 107 نمبر سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر پورے دین کا ایک خلاصہ بیان کیا تاکہ شاہ رسول بندہ سمجھ جائے۔ بات اس سورہ مبارکہ میں یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو بظاہر دیندار ہے، نام اس کا مسلمانوں جیسا، وضاحت اس کے مسلمانوں جیسے، مگر وہ اپنے عمل کے ذریعے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا، نام مسلمانوں جیسا، غمی خوشیاں وہ بھی یوں لگتا ہے جیسے مسلمان ہیں، مگر عملاً یکذب بالدین، دین کی تکذیب کرتا ہے، عملاً دین کو جھٹلاتا ہے۔ میرے محبوب، اس شخص کی 5 علامات ایسی ہوں گی جن سے وہ بندہ پہچانا جائے گا کہ یہ عملاً یہ شخص اس دین کا انکار کرتا ہے۔ ویسے تو اس کے اندر جرت نہیں ہے نا کہ یہ کہہ دے کہ کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ ویسے یہ شو کرتا ہے کہ میں مذہبی ہوں، میں دیندار بنتا ہوں، مگر فرمایا میرے محبوب اس کی 5 نشانیاں، 5 علامات، 5 خصلتیں، 5 عادات ایسی ہوں گی جن سے وہ پتا چلے گا کہ یہ بندہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ پہلی علامت فرمائی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا ہوگا، اس کو دھکے دیتا ہوگا، بس اس کے باپ کے جانے کی دیر ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر دیا، اس کی کل حاجات، ضروریات اس کو پورا کرنے کی بجائے اس کے اپنے حقوق پہ حساب سے کسی نے قبضہ کر دیا۔ یہ پہلی علامت ہے اس شخص کی جو دین کا منکر ہے۔ دوسری علامت فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ معاشرے کے مانے غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا ہوگا۔ اور کھانا کھلانے کی ترغیب سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے غریب لوگ، مانے لوگ، ان کو ان کی غربت اور ان کی بدحالی سے نکالنے کے لیے کسی قسم کی اسٹرگل اور کوشش اور محنت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ دوسری علامت ہے دین کے تکذیب کرنے والے۔ اور تیسری علامت فرمایا فویل للمصلین، تباہی، خرابی، بربادی، بدبختی ان نمازیوں کے لیے
کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے۔ یہ تیسری علامت ہے دین کو جھٹلانے والوں کی۔ آگے چوتھی علامت فرمایا الذین هم یراؤون، ان کے ہر عمل کے اندر دکھلاوا، تصنع، بناوٹ، یعنی کوئی عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے واہ واہ کہلوانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری۔ یہ چوتھی علامت بھی منکرین کی ہے جو دین کو نہیں مانتے۔ آخری اور پانچویں علامت فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں وہ نہیں مانگنے سے ایک دوسرے کو دیتے، پڑوسی کو نہیں دینا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر میں مہمان آ گئے تو پڑوسی سے بستر مانگ لیا، آٹا مانگ لیا، چینی مانگ لی، سبزی مانگ لی۔ یہ ہلکی پھلکی چیزیں پڑوسی کو نہیں دے رہا۔ فرمایا یہ علامت بھی اس وقت کی ہے جو دین کا انکار کرتا ہے۔ یہاں پہ جا کے سورہ مکمل ہو گئی۔ اب ذرا اس پوری سورہ کا رزلٹ نکالیں۔ اس پوری سورہ کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ نکلا کہ 5 علامتیں بیان ہوئی دین کے منکر کی، 5 میں سے ایک علامت کا تعلق حقوق اللہ سے، وہ جو نماز والی بات کی ہے نا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے حق ادا کرنے سے، اور 4 علامات کا تعلق حقوق العباد سے، اللہ کی مخلوق سے۔ اب اگر اس پوری صورت کے تناظر میں ہم اپنے دین کی پرسنٹیج بیان کریں، پرسنٹیج حقوق اللہ کتنے پرسنٹ اور حقوق العباد ہم پر کتنے پرسنٹ فرض ہیں، اگر ہم اس کی پرسنٹیج بیان کریں تو صرف 10% دین نام ہے نماز، روزے، حج، زکات کا، اور 90% دین نام ہے مخلوق کے دکھ دور کرنے کا۔ اس تسلسل کو اگر ہم بیان کرنے کے لیے اس شخصیت کو کوٹ کریں جو صدر ہے، جو اتھارٹی ہے، جن کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے اس سورہ کے تناظر میں یہ بات کی۔ انہوں نے فرمایا اس سے یہ پتا چلا کہ دین کے حصے ہیں 4، اور 4 میں سے دین کے ایک حصے کا تعلق اللہ کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اور 3 حصے دین نام نہیں اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کا۔ 90% دین ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، جو مسائل اور آلام کے اندر گرفتار ہیں، ان کو مصیبتوں سے آزاد کرنا، مشکلات سے نکالنا 90% دین نامی شے کا۔ اگر اس شے کو، اسی تصور کو قرآن کے ایک اور مقام سے ہم لیتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، اب دین کی چھوٹی چھوٹی جزیات تک جا کے قرآن بات کر رہا ہے، جزیات ڈسکس کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے دین کا ایک جز ہے نا نیکی، جس طرح تم نے دین کا تصور بگاڑ دیا، اسی طرح نیکی کا تصور بھی بگاڑ دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی کے لیے سب سے پہلی ایمان ضروری ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ان چیزوں پر پہلے ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد نیکی کا وجود یہاں سے تشکیل پا رہا ہے۔ کہاں سے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور اپنی وہ توانائیاں جو اللہ نے تمہیں دے رکھی وہ ساری توانائیاں اللہ کی مخلوق کی مشکلات دور کرنے کے لیے صرف کر دیا. یہاں سے نیکی کا وجود شروع ہو جائے گا. اس میں بھی یہی بات کی ہے حقوق العباد کی. اگر لگتے ہاتھ ہم ذکر کر لیں تو 90% قرآن حکیم دین کا جو حصہ بیان کر رہا ہے وہ مخلوق خدا کی مشکلات دور کرنے کا بیان کر رہا ہے. ہم نے تہجہ کر رکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مشکلات میں تکالیف میں ان کے مسائل اور علام میں بول کے یا کسی جگہ لکھ کے یا کسی کو اشارہ کر کے پھٹے بازیاں چلاکیاں ہوشیاریاں ان کے ذریعے کسی کی زندگی کو یقیناً بنا رہے ہیں، آپ 90% مصطفیٰ کے دین پر چھری چلا رہے ہیں، 90% دین کو تباہ کر رہے ہیں. اسی بات کو اگر ایک اور مقام سے پڑھ لیتے، کبھی آپ سورۃ الحاقہ 69 نمبر سورہ قرآن پاک کی اس کو پڑھیں. اس کے اندر قرآن حکیم نے 2 مناظر بیان کیے، ایک جنتیوں کا ایک دوزخیوں کا. دوزخیوں کا جب منظر بیان کیا تو یوں بیان کیا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بشمالہ، ایک شخص جس کو اس کا نامہ اعمال روز قیامت اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی زندگی گزار کے آئے ہو نا فیل ہو گئے ہو، 70-80 سال کی جو زندگی گزار کے آئے ہو اس زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے. اس کا مطلب یہ جو ہی اس کے ہاتھ میں آئے گا تو پھر وہ بدن دعائی دے گا، واویلا کرے گا. کیا کہے گا؟ پہلی بات فرمایا فیقول، وہ یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش لم اوتا کتاب، کاش آج میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں اس طرح نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، کاش یوم حساب ہوتے ہی کوئی نہ، کوئی کچھ کچھ والا معاملہ ہی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت کس سے ختم کر چکی ہوتی. پھر آگے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے پیسے نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. جس میں عدالتیں خریدتا تھا، وکیل خریدتا تھا، پورے کا پورا ماحول خریدتا تھا، لوگوں کو تنیاں لگاتا تھا، پیسے کے بعد ہوتے تھے، آج تو وہ پیسہ بھی میرے کسی کام دیا. حالانکہ اندھی سلطان دیا، اور جو اس کا قد کاٹ ہے، اس کا جو منصب ہے وہ بھی چھین لیا جائے. پھر اللہ پاک فرمائے گا خذوہ، کیا دیکھتے ہو فرشتوں، آگے بڑھو اور پکڑ لو اس کو. فغلوہ، توق پہناؤ اس کو جہنمیوں کا. ثم الجحیم صلو، اور جہنم کی دہکتی بھڑکتی آگ کی طرف لے جاؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ کے فرشتے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی گہرائیوں کی طرف لے جائیں گے. یہاں پر قرآن نے مضمون روک دیا، روکا اس لیے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہوگا وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دو. فرشتے پوچھیں گے کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں، میں رب سے دور باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ کہیں گے کر لے. وہ پوچھے گا باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ رب تعالیٰ اسے پہلا جواب تو یہ دے گا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم
وہ نادان بندے، تیرا تو میری عظمت والی ذات پہ ایمان ہی نہیں تھا. اب انسان کے ایمان کی کمزوری بیان کی جا رہی. فوراً وہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے گا کہ بھائی تیرا ایمان کی یہی علامت ہے کلمہ. تو زندگی میں میں نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھا ہے. وہ اپنے ایمان کی دلیل دے گا. رب فرمائے گا تو نے مجھے دلیل دی ہے نا کہ تیرا ایمان تھا، تیرا ایمان مضبوط تھا، میرے پاس دلیل ہے تیرے ایمان کی کمزوری، تیرے ایمان کے نہ ہونے کی. وہ عرض کرے گا مولا پھر بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے میرے ایمان کی کمزوری کی. ایک ہی بات اللہ نے کی ہے. گھر جا کے پڑھنے 29واں پارہ ہے سورہ حاقہ اور 35 نمبر اس کی آیت ہے، 34 نمبر اب جو پڑھنے لگا ہوں. صرف ایک بات کی ہے، اے نادان بندے تو نے مجھ سے پوچھا ہے نا تیرے ایمان کی کمزوری کی وجہ کیا؟ فرمایا ایک ہی وجہ ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو نے کبھی کسی ماڑے بندے کو کھانا نہیں کھلایا. یہ بات بھی حقوق نے یہ بات کی جا رہی ہے. 90% یہ کی جا رہی ہے جس کی شان سے انسان محفوظ نہیں ہے، برادری محفوظ نہیں. برادری، رشتے دار، محلے دار، پڑوسی، گلی والے جولی اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس سے نہ میری عزت محفوظ ہے، اس سے نہ میری جان محفوظ، نہ میرا مال محفوظ. مالی طرح سب کو موت آتی ہے، اس کو کب اٹھائے گا؟ جس بندے کے بارے میں مخلوق خدا کا یہ مائنڈ بن جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی شخص نہیں کہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے 90% دین کا انکار کیا. اگر ہم اپنی نجی زندگی کو دیکھیں، نجی زندگی کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں بات بات پہ لڑائیاں، بھائی بھائی سے ناراض، چکر کیا ہے زمینوں کا، ادھر ہی رہ جانی ہے زمین، بھائی بھائی سے ناراض، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرچیں زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، کپڑوں پر داغ رہ گیا، یہ بات سب بہادر غصے میں آ گئے، طلاق سے نیچے لفظ ہی کوئی نہیں بولنا، مرچیں زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، طلاق سے نیچے لفظ ہی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برداشت کیا ہے، برداشت بھی کچھ چیز ہوتی ہے. آقا اسلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. اہل و عیال کے لیے بہتر بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، مونچھوں کو نہیں وٹ دینا پڑتا. میں چودھری ہوں، میں راجا صاحب ہوں، بس میں تو کہہ دوں حرف آخر ہے. ایسی چیزوں سے بہتر کوئی نہیں بنتا. بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بچوں کی، بیوی کی، ماں کی، باپ کی کڑوی کسری باتیں سن کے برداشت کرے، ان کے ساتھ محبت پیار حد الوسع کوشش کرے کہ رشتہ بچ جائے. اس شخص کے لیے کہا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات رشتے داریاں توڑتے ہیں، لڑائی جھگڑوں تک پہنچتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے جس گلی سے گزر جائے 40 روز شیطان کی بچان نے اس گلی سے گزر جائے. مقام یہ ہے کہ آقا فرمائے عمر میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. اتھارٹی یہ، مقام یہ ہے. مگر ایک دن کسی شخص نے آ کے دروازے پہ دستک دی، دیر کافی ہو گئی آپ کو باہر آتے ہوئے، تو آپ اس کو جو باہر بندہ کھڑا تھا اس نے کو تھوڑا سا کان لگایا، اندر سے آواز آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کے ساتھ کسی بات پہ تنازع کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے. اس نے کہا وہ ادھر بھی وہی بات ہے جو شکایت میں لے کے آیا تھا، میں بھی اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا، آپ ان کو کیا میں کروں؟ وہ شخص چلا گیا. آپ نے دروازہ کھولا، وہ دور جا چکا تھا. آپ نے آواز نہیں دی، کیونکہ اس طرح دور دور سے آوازیں دینا، اس طرح دینا یہ تہذیب نہیں ہوتی، اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہوتی. آپ نے آواز نہیں دی. دوسرے دن آپ
آپ نے جب اس سے ملاقات ہوئی تو فرمایا بھی میں نے دروازہ تو کھول دیا تھا مگر تم جا چکے تھے، بتائیں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آئے تھے کل؟ اس نے تھوڑا سا کوئی پسو پیش کیا، نہیں بس حضور ایسے آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ صحیح میرے پاس آئے کیوں؟ اس نے کہا جو معاملہ میں لے کے آیا تھا اسی معاملے میں آپ مبتلا۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو میں نے کہا میری شکایت کیا دور کریں گے؟ آپ اس کی اصلاح کی۔ فرمایا یہ تو نے سنا ہے نا میرے بارے میں، حضور نے فرمایا میں جس گلی سے گزر جاؤں شیطان نہیں گزرنا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا یہ مقام ایسے نہیں ملا، بیوی میری ہے تیز تراز، زبان کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے، مگر میں رشتہ نہیں توڑتا، رشتہ قائم رکھتا ہوں، اس کی تیز ترازی پر میں جو صبر کرتا ہوں اس برکت سے اللہ پاک میرے مقامات میں لاتا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ان ہستیوں سے بھی کوئی بڑا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں اگر کسی نے اپنے عمل کے ذریعے کسی کی بچی کو بے قصور طلاق دی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ بغیر قصور کے کسی کی بچی کا گھر اجاڑنا ہے، اور جس نے دی ہے صرف وہی شامل نہیں، دینے والا، دلانے والا، چاہے وہ ساس صاحبہ ہو یا سسر صاحب ہو، دیور ہے ٹھیک ہے، یا وہ کوئی پڑوسی ہے جس کا غلط جملہ بولنے سے کسی کی عزت داؤ پہ آ گئی، ان سارے لوگوں کے گلے کے اندر لعنت کا روزے قیامت توق پہ لایا جائے گا، جن نے کسی کی بچی کو بغیر طلاق قصور کے طلاق۔ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ جگہ جگہ قرآن حکیم میں پڑھ رہے ہیں، دین 90% نام ہی لوگوں کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کا ہے، راستے کھولنے کا نام ہے، جو دو ناگے ان کو آپس میں راضی کرنے کا نام ہے۔ دین نام ہی شے کا، کبھی آپ کسی شے کو، اسی چیز کو، اسی نظریے کو، اسی فکر کو، اسی تہذیب کو قرآن کے ایک مقام پر پڑھیں جو سورہ حجرات ہے 49 نمبر سورہ، اس میں معاشروں کے اندر رہتے کیسے، پنڈ کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، جب آپ نے انسانی معاشرے میں رہنا ہے تو اس وقت یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میری مرضی میں جو کروں، نہ قرآن نے کچھ پابندیاں دلائی ہیں، ان کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا۔ کیسے؟ سنیں، پورا ایک نظام دیا ہے کہ معاشروں کے اندر کیسے رہنا۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ، دو برادریاں، دو محلے دار، دو شخص، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تیسرے کو چاہیے کہ انٹرفیئر کرے اور دونوں کو اگر میں آپس میں صلح کروا دے، نہ کہ لگی ہوئی پر تیل ڈالے اور ماچس کے ساتھ آگ لگا، یہ نہیں کرنے کا کام۔ پھر آگے کیا فرمایا ان المؤمنون اخوہ، اے مومنون تو سب آپس میں دینی بھائی ہو، آپس میں کیا ہو بولو، ایک دیکھیں ایک رشتہ وہ ہے جو نسبی رشتہ ہے، وہ بھی قرآن نے قائم کیا ہے، ایک ماں ہے اس کے جتنے بچے بچیاں تو یہ نسبی رشتہ ہو گیا نا، آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ رشتہ بھی اسلام نے قائم کیا۔ تم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا ایک نسب کا رشتہ ہے، ایک وہ رشتہ ہے جو تم نے کلمہ پڑھا، چاہے کوئی حبشہ کا، چاہے کوئی مشرق رہتا ہے، مغرب رہتا ہے، انڈیا کا مسلمان ہے، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، افغانستان کا، تمہارے درمیان جو چیز تمہیں جوڑتی ہے وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ آئیے تم آپس میں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ لیکن کس طرح انسان کی جان، مال، عزت اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے۔ سنیں، آپ میں سے کوئی بندہ، کوئی بچہ بیرون ممالک چلا جائے،
وہاں جا کے آپ کو دعوت دینی پڑ جائے کسی غیر مسلم کو کہ ہمارے دین کا کلمہ پڑھ لو، وہ پوچھے گا نہیں آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کا دین کے دے گا کیا؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے پنج گانا نماز پڑھو؟ وہ تو جب شامل ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے اسے یہ نہیں کہنا، پہلے یہ کہنا کہ جو شخص ہمارے دین کا کلمہ پڑھتا ہے رب خود گارنٹی دیتا ہے اس کی جان مال عزت کے تحفظ کی۔ دین آپ نے ماننے والوں کی یہ عادتیں بنانا چاہا کہ جس نے دین کا کلمہ پڑھ لیا وہ نہ کسی کی عزت کی طرف میں نے آپ سے دیکھتا ہوں، نہ کسی کی جان لیتا، نہ کسی کا مال ہتھیارتا۔ یہ دین تربیت کا سب سے بڑی تربیت کا وہ دین ہے، بولے کیا ہے؟ دین ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، الزام تراشی نہ کیا کرو کسی کے پاک دامن پر، الزام لگانا جب تک تمہیں کسی خبر کا پورا یقین نہ ہو جائے تو کسی کے دامن پر الزام نہیں لگانا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام ٹیڑھا کر کے نہیں بلانا، جیسے ہم بلاتے رہتے ہیں عبد الغفور ہے تو اسے غفورہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا ہم کہتے ہیں، حالانکہ اسے اتنا نہیں خبر کہ غفور اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو تھا عبد، عبد غفور یعنی غفور کا بندہ، تو غفور تو اس کا نام ہے، اس کے ساتھ حسد نام خدا کا ٹیڑھا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام نہ ٹیڑھے بلایا کرو۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایسے ہی آپ نے دماغ میں یہ نہ بنا لیا کرو فلاں ہے ایسا، فلاں کا ابا بھی ایسا ہی، ان کا باپ دادا بھی ایسے تھا۔ فرمایا یہ جو بد گمانی ہے یہ نہ رکھو۔ فرمایا کیمت ان بعد الظن اسم، کئی بد گمانیاں بندے کو گناہ کی دلدل میں دھنسا دیتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اس تو میں نہ رہا کرو کہ کسی کا عیب ملے تو میں ڈھول لے کے آگے بتانا شروع کر دوں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ارے رب کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالا کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا یغتاب، اور غیبت نہ کیا کرو۔ پورا ایک جامع نظام دے دیا، آپ نے محلوں کے اندر کیسے رہنا، آپ نے گاؤں کے اندر معاشروں کے اندر کیسے رہنا، اگر یہ آپ نہیں اپنائیں گے خدا کی قسم وہ معاشرہ نہیں، دنیا پر ہی وہ معاشرہ جہنم بن جاتا ہے۔ پورا ایک نظام دیا تو ہر وہ لفظ، ہر وہ فکر، ہر وہ عادت اللہ نے دین کا حصہ ہی نہیں بننے دی جس کے ساتھ کسی کی عزت داؤں میں رکھتی ہے۔ اس بات میں ان کو پیغام دے کہ میں نے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا، فرمایا وہ لکھ لے اس نے دین کے 90% حصے پر عمل کر لیا۔ اس کے بعد اسی بات کو قرآن کے ایک اور مقام سے پڑھ لیتے ہیں، کبھی سورہ بلد پڑھیں، 90 نمبر سورہ قرآن حکیم کی، اس کے اندر یہی بات ایک اور انداز سے فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا میلاد بیان کیا، فرمایا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم ہے میرے حبیب، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یہ آپ کا شہر ہے۔ ووالدین، اس والد کی قسم جس کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوا ہے۔ وما ولد، اور محبوب آپ کی قسم یعنی پیدا ہونے والے کی قسم۔ پہلے میلاد بیان کیا اور میلاد کے بعد آگے اللہ مقصد میلاد بیان کر رہا ہے۔ مقصد میلاد کیا ہے؟ یوں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم تو ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی کوئی نہیں ہوئے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا خبر کہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟
فرمایا محبوب نے بتاؤ نیکی کیا ہے؟ فک رقبہ، فرمایا نیکی تو یہ تھی کہ کسی کو غلامی اور محکومی کی زندگی سے آزاد کرایا ہوتا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور قحط کے دنوں میں، افلاس کے دنوں میں جس چیز کا قحط پڑ گیا اس شے کو عام لوگوں میں تقسیم کر کے، تو فرمایا یہ کام کیا تو سمجھو یہ دیکھی۔ ابھی ایک سال ہوا ہے کرونا ختم ہوئے، تو کرونا کے دنوں میں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت تھی؟ ماسک، 10 روپے کا مل رہا ہے۔ ایسے ایسے بھی ہم نے دن دیکھے ہیں جن دنوں میں وہ 200 روپے کا ملا ہے۔ مسلمانوں باہر لکھا ہے حاجی کریانہ اسٹور، باہر لکھا ہے بسم اللہ کریانہ اسٹور، کوئی شہر کے اندر حاجیوں والے نہیں۔ اللہ ان داڑیوں کو کہاں رکھے گا؟ ان نمازوں کو کہاں رکھے گا؟ جب آپ کا محلے دار، پڑوسی، برادری والا، سگا بھائی وہ آپ کی شکایت کرتا ہے کہ اس کا کردار درست نہیں ہے، تو اللہ ان اعمال کو کہاں رکھے گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب مدینہ پاک میں مسلمان ہجرت فرما کے گئے، میٹھے پانی کی قلت ہو گئی۔ آپ نے اسلام نے فرمایا جو شخص پانی کا بندوبست کرے گا میٹھے پانی کی، مجھ محمد سے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے، سند دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے روما کے پاس، روما یہودی کا نام ہے، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ پانی بیچتا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کنواں خریدنا ہے؟ روما نے کہا غلط جگہ ہے، میں کنویں نہیں بیچتا، میں پانی بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے کنواں خریدنا ہے، منہ بولی کی بدلا۔ جب یہ فرمایا تو اس کی رالیں ٹپکنے لگ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، منہ بولی کی بدلا کی، سودا طے پا گیا۔ بعد میں وہ ڈنڈی مار گیا، نہیں آدھے کا میں مالک اور آدھے کے آپ مالک۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو پھر حضور سے مشورہ کر کے بتاؤں گا میں۔ آپ نے آ کر اسلام کے پاس گئے اور بات بتائی، حضور میں نے کنواں خریدا مگر یہ سودے کے بعد یہ بندہ ڈنڈی مار گیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا سودا قبول ہے، فرما دو ہمیں قبول ہے، آدھا اس کا آدھا ہمارا۔ پیسے دے دیے، ہو گئے معاملات بندوں کے اندر بیٹھ کے، پکی ہو گئی جب تو سیدنا عثمان غنی سے حضور نے فرمایا عثمان اب تم اعلان کرو کہ جس دن ایک دن تم بھرا کرو گے پانی، ایک دن روما، اور تمہاری جس دن باری ہوگی اس دن اوپن اعلان ہے، کوئی پیسے نہیں، اپنا پرایا سارے فری پانی بھر کے دیں، اعلان کر دیں۔ یہ ہے خدمت۔ ہمارے یہاں چینی کی تھوڑ بہ گئی ریٹ بڑھ جاتے، ماس کی تھوڑ ہو گئی ریٹ بڑھ گئے، رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، یہ مسلمانی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بات پوری کر دیتا ہوں، جب اعلان کر دیا تھوڑے دن بعد روما آ گیا، اس نے کہا جی میں جس دن میری پانی ہوتی ہے کوئی آتا ہی کو نہیں پانی دینے، مجھے چوکیدار بنا کے رکھ دیا آپ نے، تھوڑے سے پیسے دیں یہ جو میرے رائٹس ہیں وہ بھی دے دیں آپ۔ تو آپ نے دیکھ کے وہ سارا کنواں خرید لیا، پھر آپ نے ارد گرد زمین خریدی، اس میں باغ لگایا کھجوروں کا، بیر عثمان کے نام سے مشہور ہو گیا وہ کنواں، باغ لگ گیا۔ آج بھی وہ باغ بھی موجود ہے، آج بھی وہ کنواں بھی موجود ہے، لوگ پانی پیتے ہیں اس سے، اس کے اندر ٹربائن لگی ہوئی ہے، پانی نکلتا ہے، لوگ پیتے ہیں بڑی بڑی۔ اب اس جو بات بڑی ہمیں بتانے والی، اس کا جو بل آتا ہے بل، وہ بل حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا، 1450 سال گزر گئے۔ اس باغ کی جو کمائی ہے بینک کے جس اکاؤنٹ میں جاتی ہے وہ اکاؤنٹ بھی سیدنا عثمان غنی کے نام پہ۔ 1450 سال پہلے ایک ایسا عمل کیا جس عمل کا فائدہ عام مخلوق اٹھا رہی ہے، جس عمل کا نفع عام مخلوق کو پہنچا، 1450 سال گزرنے کے بعد بھی پیسوں کی شکل میں بھی فائدہ عثمان غنی کو پہنچ رہا،
اور اجر اور نیکیوں کی شکل میں بھی فائدہ انہیں کو پہنچ رہا ہے۔ ہم نے تہیا کیا ہوا، ہم نے کوئی ایسا عمل کرنا ہی نہیں جس کے ساتھ کسی کا دل خوش ہو جائے۔ ہم جیتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالیں، مشکلات میں ڈالیں۔ کسی شاعر نے کہا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس نے کہا 5 سات بلڑ گھمنڈیاں تے رہندیاں تاب چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ڈانڈا نت گئے، گلیاں ہوئیں سوجیاں تے مرزا یار کلے ہی چھڑے۔ سب کو مار دو گے تو پھر تم نے زمین پہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ پھر تو بات ہی ختم ہو جائے۔ لہذا یہ زندگی نہیں ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں، قبضے، چوریاں، چرس، شراب، جوئے، چوکوں اور پھڑوں میں کھڑے ہو کے آتی جاتی عزتوں کو دیکھنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر کے کہ میں جی رہا ہوں، ارے اس سے مرنا بہتر ہے۔ ایک جنگ میں 7 صحابی زخمی تھے، ایک نے مانگا پانی کہ مجھے پانی دو، اس کا بانجا تھا، بانجا وہ پانی کا گلاس لے کے آیا ماموں کو پلانے کے لیے، ماموں زخمی ہے، جو اس کے منہ کے ساتھ لگایا، ساتھ والے زخمی نے کہا مجھے بھی دے دو، اس نے کہا مجھے رہنے دیں، میرے اس بھائی کو دے دیں، پہلے انہیں دے دیں۔ ان کے پاس لے کے گئے تو آگے ایک اور زخمی تھا، اس نے کہا مجھے بھی دے دو، وہ جو پینے لگا تھا اس نے کہا مجھے رہنے دیں، میرے اس بھائی کو دے۔ ارے یہ ہے انسانیت، اس کو کہتے ہیں خاندانی لوگ، یہ ہے خاندان کی پہچان۔ کرتے کرتے جب پیالہ 7ویں تک پہنچا تو وہ اتنی دیر میں فوت ہو چکا ہے، پھر واپس 6 تک وہ بھی جا چکا ہے، 5ویں تک وہ بھی جا چکا ہے، 7 کے ساتھ اپنی جان کو اللہ کے سپورٹ کر بیٹھے، صرف اس اصول کے تحت خود مرتے ہو تو مر جاؤ، مرنے والے کو زندگی کا تحفہ دے۔ یہ زندگی ہے۔ اگر آپ کی ہماری زندگی میں یہ نہیں، ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی، لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث نہیں بنے، نہ انسان کہلوانے کا حق ہے اور نہ اس بات کی توقع رکھیں کہ روزے قیامت آپ کا بخشوا دیں گے۔ جب ہم نے تہیہ یہ کیا ہوگا کہ دوسروں کے لیے مشکلات کے لیے کریں، آئیں ایک عہد کریں اپنے قوم لیول پر، اپنے علاقے کے لیول پر۔ یہ جو تربیت ہے جس سے انسان بنتا ہے، اس تربیت کا نور عام کیا جائے، لڑائیاں کم ہوں، جھگڑے کم ہوں، طلاقوں کی ریشو نیچے آئے، یہ جو عدالتوں میں کیسز ہیں ان کی ریشو کم، پتہ چلے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ رہتا ہے، باہمی محبت، اخوت، خود کسر کھا لے تھوڑی سی لیکن اگلے کو رستہ دیں، اگلے کو خوشی دیں۔ جو اپنی خوشی کی خاطر کسی کی خوشی قربان کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان انس سے نکلا، انس کا معنی پیار، انس کا معنی محبت، تو انسان کے خمیر کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا۔ اس لیے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ ہمارے لیے جتنے بچے بیٹھے ہیں، بچوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے بیٹا بتاؤ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ اب جو میں اگلی حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ نامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس کو نکال دیں ذہن سے۔ یہ ذہن میں لائیں کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس سے ہم پوچھ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لیں۔ بتائیں ذرا سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ کوئی بچہ بتا کے کھڑا ہو گیا؟ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بچے نوجوان سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من المسلم، اس صحابی نے پوچھا حضور من مسلم کون ہے مسلمان؟ آپ نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ پڑھیں ذرا، میں پڑھاتا ہوں آپ کو یہ یاد کریں۔
من سالم المسلمون، بلند آواز سے پڑھیں، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے، پڑھیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ یہ آج کی بات پلے باندھ، بھولنا نہیں، اس پلے باندھ۔ اگر یہاں تھوڑی بہت کسر رہ بھی جائے گی نا، جب قیامت کے دن پلڑے لگیں گے نیکیوں اور برائیوں کے، نیکیاں کم ہوئی، آج کوئی شخص میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسر کھا گیا، اللہ اس کے سر کی اس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دے گا۔ یہ گزر نہیں گزر جائے گی، چٹنی کھا کے بھی گزر جائے گی اور بکرے کا گوشت کھا بھی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی نیکیوں کے بغیر نہیں گزرے گی۔ کسی عمل کو بھی، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہ کرے۔ بس اوقات روزے قیامت والے روزے قیامت کو ایک نیکی ہی بندے کو مصیبت میں ڈال دے گی، اس کو ایک منٹ تو بیڑا پار۔ لہذا آئیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص ایک مشکل کسی کی یہاں حل کرتا ہے، روزے قیامت اللہ اس کی 100 مشکلات آسان کرتا ہے۔ یہاں پر ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ، اللہ ہم سب کو یہ نور جو آج قرآن حکیم کا تقسیم ہوا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے غصوں پر کنٹرول کریں، رویے پر کنٹرول کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا شفقت کریں۔ خواتین کسی کی بھی ہیں، آپ کی یا کسی اور گھر کی ہے، کسی گھر کی بھی خاتون ہے، اگر وہ غلطی پر بھی ہے، آپ صرف اس لیے زبان پر تالا لگا دیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اتنے اپنے اخلاق کو بدلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔